دیکھیے پہلے زمانے میں کتابیں اٹھا کے پڑھیے، جب بادشاہوں کا دور تھا تو آپ کو ایسے قصے بہت سے مل جائیں گے. ایک بادشاہ نے 2 شادیاں کر لیں، ہندوؤں کیا، مسلمانوں کیا، عیسائیوں کیا، سب کیا مل جائے گا اتفاقاً. 10 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی ہو سکتی ہیں، میں 2 پہ بات کہہ رہا ہوں. 2 کر لی تو ہمیشہ پہلی والی کو بڑی بیگم اور دوسری والی کو چھوٹی بیگم. اور اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ بڑی بیگم سے اولاد ہو، چھوٹی بیگم سے اولاد نہ ہو، تو پھر عام طور سے قصوں میں یہی پڑھا میں نے کہ چھوٹی بیگم کے میکے والوں نے آ کے جھگڑا کیا. اولاد نہیں تو اب جھگڑا کون کرے؟ تو اس طرح 2 گروپ بن گئے. ایک طرف بڑی بیگم کی اولاد کا گروپ ہو گیا اور دوسری طرف چھوٹی بیگم کے میکے والے ہو گئے اور 2 گروپ بن گئے. خامخائی کے 2 گروپ بن گئے اس لیے کہ چھوٹی بیگم چپ نہ بیٹھی. اب بھئی اولاد نہیں ہے تو چپ بیٹھ جائیے. کیا کچھ آپ سمجھ گئے ہیں؟ کیا کچھ آپ سمجھ گئے؟ تو مجھے کھل کے یہ بات کہنے دیجئے کہ اگر رسول اللہ کی 2 ازواج تھیں، ایک خدیجہ اور ایک کوئی اور، کئی نام آتے ہیں نا، ایک کوئی اور، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جتنے بیٹھے عزاداری کر رہے ہیں پہلی محرم سے ورڈ میں 8 ربیع الاول تک، یہ سب بڑی زوجہ سے ہیں اور امت دوسری زوجہ سے ہے. اب ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے کے لیے کہ پہلی زوجہ کی اولاد تھی، اولاد کی اولاد ہوئی، دوسری زوجہ کی اولاد نہیں تھی، گود لی ہوئی اولاد ہے. اچھا تو اصلی آپ ثابت کر دیجئے. وہ گود لیے ہیں، ہم ہیں. جھگڑا چل رہا ہے. ابھی جھگڑے میں جو اولاد ہوگی وہ باپ کو بچائے گا. گود لی ہوئی اولاد کو اس سے کیا؟ وہ تو کسی اور کی اولاد ہے. وہ اپنے اپنے باپ کو بچائیں گے، ہم اپنے باپ کو بچائیں گے. فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. بس یہ ہے سیدھی سی. یہ اختیار دنیا کا ہر قانون ہم کو دیتا ہے کہ اگر رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو وہ کون سی اولاد ہوگی جو باپ کے بارے میں یہ سنے اور کہنے والے کا فیور کرے اور باپ کا فیور. آپ کو ان کا فیور مبارک، ہم کو محمد کا فیور مبارک.